بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له نشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا موضوع ہے اولاد کی تربیت۔ ہر انسان کو اپنی اولاد کی تربیت کی فکر ہوتی ہے، اسی طرح سے انبیاء علیہ السلام کو بھی اپنی اولاد کی بہت فکر ہوتی تھی کہ ان کے بعد ان کی اولاد کیا کرے گی اور کس مذہب کو اپنائے گی، کس دین پر وہ قائم رہے گی۔ ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے لیے خاص وصیت فرمائی اور ان کی ہدایت کے لیے دعا کی، اور یہ ساری دنیا کے لیے ہدایت نامہ ہے کہ ہر انسان کو اپنی اولاد کی فکر ہوتی ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا، ہمارے مرنے کے بعد ان کا کیا بنے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اولاد کی محبت اور ان کی بھلائی کی فکر یہ ایک فطری جذبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وہ خلیل جو ایک وقت اپنے رب کا اشارہ پا کر کے اپنے چہیتے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے کمر بستہ نظر آتا ہے، وہیں دوسرے وقت اپنی اولاد کی دینی اور دنیاوی آسائش اور بھلائی کے لیے اپنے رب سے دعائیں بھی کرتا ہے، اور دنیا سے رخصت ہونے کے وقت وہ اپنی اولاد کو وہ چیز دے کر کے جانا چاہتا ہے جو اس کی نظر میں سب سے بڑی نعمت ہے، یعنی کہ اسلام۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ وَبَنِيهِ وَيَعْقُوب کا یہی مطلب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہی وصیت کر کے گئے اور یعقوب علیہ السلام بھی یہی وصیت کر کے گئے کہ اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو چن دیا ہے۔ اپنے بیٹوں سے یہی فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو منتخب کیا ہے تو تم مسلمان ہی کی حالت میں مرنا۔ اور یعقوب علیہ السلام کو بھی اپنے بیٹوں کی بہت زیادہ فکر تھی۔ جب ان کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور ان سے کہنے لگے کہ میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انسانوں کی نظروں میں نعمت اور دولت دنیا کی فانی چیزیں ہیں، اور پیغمبروں کے نزدیک اصل چیز دولت ایمان اور عمل صالح اسلام ہے۔ جس طرح سے عام انسان اپنی موت کے وقت یہ چاہتے ہیں کہ جو بڑی سے بڑی دولت ان کے پاس ہے وہ اولاد کو دے جائیں، جس طرح سے عام انسان اپنی موت کے وقت یہ چاہتے ہیں کہ جو بڑی سے بڑی دولت ان کے پاس ہے وہ اپنی اولاد کو دے جائیں۔ ایک سرمایہ دار تاجر کی آج کل یہی خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد ملوں اور فیکٹریوں کی مالک ہو اور ان کو امپورٹ اور ایکسپورٹ کے بڑے بڑے لائسنس ملیں، لاکھوں کروڑوں کا ان کا بینک بیلنس ہو۔ ایک سروس والا انسان یہی چاہتا ہے کہ میری اولاد کو اونچے عہدے ملیں اور ان کو بہت اچھی تنخواہیں ملیں۔ اسی طرح سے انبیاء علیہ السلام اور ان کے متبعین اولیاء کی سب سے بڑی یہی خواہش ہوتی تھی کہ جس چیز کو وہ اصلی اور دائمی دولت سمجھتے ہیں وہ ان کی اولاد کو پوری کی پوری مل جائے۔ اس لیے دعائیں کرتے ہیں اور کوششیں بھی کرتے ہیں اور آخر وقت میں بھی اسی چیز کی وصیت کرتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے اس عمل سے تمام انسانوں کو بھی یہ ہدایت ملتی ہے کہ جس طرح سے وہ ان کی دنیاوی پرورش کرتے ہیں، ان کے دنیاوی آرام اور راحت کا انتظام کرتے ہیں، اسی طرح سے بلکہ اس سے بھی زیادہ ان پر یہ لازم ہے کہ اولاد کی نظری، عملی اور اخلاقی تربیت بھی کریں، برے راستوں سے ان کو بچائیں، برے اعمال سے بچائیں اور برے اخلاق سے ان کو بچانے میں کوشش کریں۔ اولاد کی سچی محبت یہی ہے اور اولاد کی اصل خیر خواہی یہی ہے کہ یہ کوئی عقل کی بات نہیں ہے کہ انسان ایک بچے کو دھوپ کی گرمی سے بچانے کے لیے ساری محنت خرچ کرے اور ہمیشہ کی آگ سے اور عذاب سے بچانے کے لیے کوئی دھیان ہی نہ دے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو ایک بڑی آگ سے بچاؤ۔
اللہ ہم سب کو اولاد کی صحیح تربیت، دینی تربیت کرنے والا بنائے، جس سے ان کی دنیا بھی بنے اور آخرت بھی بنے۔ آمین ثم آمین۔